اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بواسیر کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ بواسیر کیسی بیماری ہے۔ بواسیر جو ہے ایک عام سی بیماری ہے جو آنتوں یا مقعد کے ارد گرد خون کی نالیوں کے پھیلنے یا سوجن کے باعث ہوتی ہے۔ بواسیر کی بیماری کی مختلف اقسام ہوتی ہیں اور اس کے ہونے کی مختلف وجوہات بھی ہیں۔ بواسیر کی دو اقسام پائی جاتی ہیں: اندرونی بواسیر اور بیرونی بواسیر۔ اندرونی بواسیر یہ بواسیر آنتوں کے اندرونی حصے میں بنتی ہے جو مقعد کے داخلی حصے کے قریب ہوتی ہے۔ اس قسم کی بواسیر زیادہ تر درد یا جلن کا باعث نہیں بنتی، لیکن خون آنا ایک عام علامت ہے۔ یہ خون عموماً پاخانے کے دوران آتا ہے۔ اندرونی بواسیر کی شدت مختلف ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ بغیر کسی درد یا تکلیف کے خود بخود ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، جبکہ بعض حالات میں یہ بڑھ کر سنگین مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ بیرونی بواسیر کے بارے میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ یہ بواسیر مقعد کے باہر بنتی ہے اور اس میں خون کی نالیاں باہر کی طرف پھول کر سوج جاتی ہیں۔ باہر کی بواسیر میں شدید درد، جلن، سوجن اور بعض اوقات خون آنا شامل ہوتا ہے۔ اس میں سوزش اور ایک لچکدار گانٹھ بن جاتی ہے جو بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ اس قسم کی بواسیر زیادہ دردناک ہوتی ہے اور بعض اوقات خون جم کر گٹھلی کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، جس کے باعث اس میں شدید درد، سوجن اور جلن ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ خون کے لوتھڑے بھی بن سکتے ہیں۔ ایک بواسیر کی قسم ہے پروپیٹ بواسیر۔ یہ اندرونی بواسیر کی ایک سنگین حالت ہے جہاں بواسیر مقعد سے باہر کی طرف سرک آتی ہے۔ اس میں مقعد کے باہر بواسیر کے گانٹھ نظر آنے لگتی ہے جو کہ زیادہ وقت بیٹھنے، کھانسی کرنے یا پاخانہ کرنے سے باہر نکل آتی ہے۔ اس قسم کی بواسیر بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہے اور جراحی کے ذریعے علاج کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ بواسیر کے ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اور یہ عام طور پر نظام ہاضمہ اور خون کی نالیوں پر اثر ڈالنے والی حالتوں سے منسلک ہوتی ہے۔ یہاں کچھ اہم وجوہات میں آپ کو دے رہا ہوں۔ مریض کو شدید قبض ہوتی ہے اور قبض کی حالت میں وہ پاخانے کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، زور لگانا پڑتا ہے جس سے مقعد اور آنتوں میں دباؤ بڑھ جاتا ہے اور بواسیر کا سبب اس سے آپ بن سکتے ہیں۔ بار بار اسہال کی حالت میں مقعد پر زیادہ دباؤ بھی پڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے بواسیر کی حالت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس میں کم فائبر والی غذا، چکنائی والی چیزیں کھانا بواسیر کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ یہ نظام ہاضمہ کو متاثر کرتی ہیں اور قبض پیدا کرتی ہیں۔ فائبر کی کمی سے آنتوں کی حرکت سست ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بواسیر ہو سکتی ہے۔ موٹاپا ہو، زیادہ وزن رکھنے والے افراد جو ہیں وہ بھی بواسیر کا خطرہ ان کو ہو سکتا ہے کیونکہ جسم پر اضافی دباؤ آتا ہے جس سے مقعد اور آنتوں کی نالیوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں، حمل کے دوران بچہ رحم میں بڑھتا ہے جس سے پیٹ میں دباؤ بڑھتا ہے اور خون کی نالیوں پر دباؤ آتا ہے جس کی وجہ سے بواسیر ہو سکتی ہے۔ اس طرح حمل کی وجہ سے ہارمونز میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں جو بواسیر کا سبب بن سکتی ہیں۔ اگر آپ کے جاننے والے کو بواسیر کی علامت محسوس ہو
تو بہترین علاج کے لیے آپ کسی حکیم یا ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں، نہیں تو میں آپ کو ایک اور وزٹ کرا لیتا ہوں جس میں بواسیر کو کھانے پینے والی چیزوں سے کنٹرول کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ضرور وہ میری جو ہے وہ آپ ویڈیو دیکھیے گا۔ جب تک اللہ حافظ۔ حکیم محمد جمیل کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔